آج میں سورۃ الناس سورہ ناس کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ جیسے آپ ہمیشہ ادب اور احترام کے ساتھ آپ بیٹھنے لگے ہیں، اسی طرح سارے گھر والوں کو لے کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے۔ اس پیغام کو عام کیجیے، لنک کو شیئر کیجیے، SDI چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اب آئیے سنیے سورۃ الناس کی تلاوت، اس کے بعد کنز الایمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ beginning with the name of the most gracious, the most merciful۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب۔ Proclaim, O dear Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I take refuge of the one who is the Lord of all mankind، سب لوگوں کا بادشاہ، the King of all mankind، سب لوگوں کا خدا، the God of all mankind، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، from the evil of the one who instills evil thoughts in the hearts and stays hidden، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، those who instill evil thoughts into the hearts of men، جن اور آدمی، among the jinns and men۔ سورہ ناس کی تلاوت اور ترجمہ کنز الایمان ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ تھوڑی سی اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا رب ہے، مگر چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے ان کا خصوصیت سے اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس سے انسان کی عظمت بھی معلوم ہوئی، اس کی شرافت بھی معلوم ہوئی کہ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی نسبت انسان کی طرف فرمائی۔ علماء کرام یہاں یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ اس صورت میں 5 مرتبہ لفظ الناس آیا ہے۔ اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سنیں اور دیکھیں ہمارے علماء کتنے باریک نکات نکالتے ہیں، سبحان اللہ۔ 5 مرتبہ لفظ الناس آیا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ 5 مرتبہ یہ لفظ الناس آیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ انسان بچپن میں صرف پرورش ہی پاتا ہے اور کوئی کام اس کو نہیں ہوتا، تو اس لیے رب الناس فرمایا کہ رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، تو بچہ پل رہا ہے نا، تو پہلے اس کا ذکر کیا۔ پھر جوانی میں مست ہو جاتا ہے، کبھی بے راہ بھی ہو جاتا ہے، اس وقت اس پر قانونی گرفت کی ضرورت ہوتی ہے، he needs to be reined۔ اس لیے یہاں ملک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ فرمایا کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ قانون نافذ فرماتا ہے، حکومت کرتا ہے۔ اور چونکہ انسان بڑھاپے میں عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اس لیے تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت اور معبودیت کا ذکر فرمایا، الہ الناس کہ خدا ہے وہ، تو بڑھاپے میں اکثر لوگ مصروف رہتے ہیں عبادت کرنے میں۔ اور چوتھی جگہ الناس سے جو مراد ہے وہ صالحین یعنی اللہ کے نیک بندے مراد ہو سکتے ہیں کہ شیطان انہیں وسوسوں کے ذریعے نیک بندوں کو ہی وہ گمراہ کرنے کی، وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور عبادت سے ہٹانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ اور 5ویں جگہ الناس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شر پھیلاتے ہیں، فسادی لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہاں
لوگوں کے شر سے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ لوگوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اللہ ہی ہمارا معبود حقیقی ہے۔ اب یہاں ایک بات میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وسوسہ کسے کہتے ہیں، من شر الوسواس الخناس، تو برا جو خیال آتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں، اور جو اچھے خیالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ الہام ہوتے ہیں۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے جب بھی دل میں وسوسہ آئے کسی بات پر تو فوراً پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور الہام جو اچھے خیالات آتے ہیں وہ فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے اس پر کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین۔ نفس امارہ کے غلبے میں وسوسے زیادہ ہوتے ہیں، جو برائی کی طرف اکسانے والا نفس ہے، اور نفس مطمئنہ جو ہے اس کا جب غلبہ انسان پر ہوتا ہے تو اس کے دل میں اچھے خیالات یعنی الہام زیادہ تر آتا ہے۔ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا، یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھتے، لہذا اس طاقت والے رب کی پناہ مانگو جو اسے دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھتے لیکن وہ رب دیکھتا ہے، اور شیطان رب کو نہیں دیکھتا۔ تو قوی دشمن سے قوی رب جو اللہ کا ہے اس کی پناہ میں ہم کو آنا چاہیے۔ اور جب کوئی وسوسے کے پیچھے پڑتا ہے نا تو شیطان اسے اور گمراہ کرتا ہے، خوب گمراہ کرتا ہے، اور وسوسے سے متنفر ہوتا ہے تو پھر وہ دبک کے چپ ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں مجھے یہ وسوسہ آتا ہے، میرا وضو ٹوٹ گیا، میرے بار بار وضو کرتے رہتے ہیں۔ کئی لوگوں کو کئی وسوسے آتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے بہترین علاج اس کا یہ ہے کہ آپ اس پر دھیان ہی نہ دیں، بس لاحول پڑھتے رہیں اور اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دستے مبارک، ہاتھ مبارک جمع فرماتے اسے، اور قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں پڑھتے، پھر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر سے لے کر تمام جسم اقدس تک پھیرتے، جہاں تک ہاتھ پہنچتا، اس طرح سے چہرے پر، پھر ادھر پھر ادھر، اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم رات کو سوئیں بستر پر، جب قرآن شریف پڑھ رہے ہوں تو اپنے پیروں کو اس طرح اوپر سمیٹ لینا چاہیے تاکہ ادب کے ساتھ ہم پڑھیں، تو ہمارے ہاتھ پھر جہاں تک پہنچے پھیلنا چاہیے۔ عمل 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو، میں نے عرض کیا حضور کیا پڑھوں؟ فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد پڑھو، اور قل اعوذ برب الفلق پڑھو، اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورۃ الناس کی فضیلت عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی توفیق دے، جو باتیں سنی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔